السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے بلاگنگ کا۔ پچھلے 2 دن تھوڑے مصروفیت میں تھے، اس لیے بلاگنگ نہیں کر سکے، تو آج میں نے سوچا کہ بناتے ہیں بلاگ۔ اور السلام علیکم شاہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، زبردست۔ بس 2 دن مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکے، بلاگ نہیں بنا سکے۔ تو آپ بتائیں، آپ کی کیسے 2 دن گزرے ہیں؟ مصروفیت کیسے تھی؟ بس علی بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن سے بڑی ٹف روٹین تھی، رات کے کام وغیرہ، آپ ہماری ملاقات بھی نہیں ہو پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بھی نہیں ملنا ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نہ واک پہ، بس اکیلے آپ ہی، اکیلے ہم بھی، اور یہی تھا۔ اور آج کافی دنوں کے بعد، میرے خیال میں 2 یا 2.5 دن کے بعد، ہم آپس میں یہ کہ ساتھ میں ناشتہ کیا ہم نے، اور ایک اچھا ٹائم گزرا بڑے دنوں کے بعد، ایک اچھی کنورسیشن تھی۔ تو یہی ہے سچویشن۔ اور مصروف دن گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ دماغ میں یہ بھی تھا کہ چلیں یار بلاگ بناتے ہیں۔ اچھا، تو آج جیسے عمر ہم نے ڈسکشن کی تھی بیٹھ کے، کوئی نہ کوئی کسی یار ٹاپک پہ بات کریں گے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم ایک عنوان چنتے ہیں، پردیس کی زندگی کے بارے میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا آپ کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں ایز اے پردیسی، تو جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت تو وہ نہیں ہوتی، آپ کو بھی پتہ ہے شاید، کیوں ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پھر آج اس میں تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب کہ پردیس کا خواب جو لوگ دیکھتے ہیں، مطلب جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار یورپ یا جرمنی یا امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا چلے جائیں گے تو زندگی سیٹ ہو جائے گی اور ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، کیا کہتے ہیں؟ اس کو شروعات ایسے کریں گے، ایک بڑی اچھی میں آپ کو دوں گا، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، بالکل بالکل اور ایسا جو ہی ہے۔ ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ جیسے آپ کی طرح علی بھائی، ہم نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا تھا کہ باہر ہم جائیں گے، ٹھیک ہے، اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑیاں ہوں گی، اچھی زندگی ہوگی، اور ساتھ ساتھ ایک اچھی نوکری ہوگی۔ جیسے ہی کہ سوشل میڈیا پہ جو دکھتا ہے، اچھی عمارتیں، اچھے گھر، اچھی گاڑیاں اور اچھی زندگی جو ہے، وہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں علی بھائی، تو ٹوٹلی چیزیں جو ہے نا، وہ اپس اینڈ ڈاؤن ہے، اور یہاں کے سمجھ آتا ہے کہ بھائی اصلیت جو ہے وہ زندگی میں کیا ہے۔ جی شاہ، بالکل 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 صحیح کہا ہے۔ یہ اونچی عمارتیں، یہ صاف روڈز اور یہ انفراسٹرکچر جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، وہ لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے شاہ کہ حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ کی اپنی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں یار۔ پردیس میں سہولتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں، تو یہ پتہ ہے، جو ہم شاہ پیسوں سے نہیں خرید سکتے، جیسے کہ اب ایک سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو ہم ایز اے پردیسی، ایز اے فارنر فیس کرتے ہیں، وہ تنہائی ہے۔ جی علی بھائی، جیسے آپ نے تنہائی کا ذکر کیا ہے، اور میرے خیال میں بھی ایسا ہی ہے، جو پردیسی کی سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ ایک تنہائی ہے۔ صحیح، بالکل یار۔ جیسے کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ ہم جیسے عید آتی ہے، کوئی بھی خوشی غم ہوتا ہے، تب احساس ہوتا ہے یار خاندان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یا اپنوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔
اور جو ان سے دوری ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ ایک پردیسی ہی جان سکتا ہے. علی بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بٹ ویڈیو کال پہ علی بھائی سب کچھ نہیں مل سکتا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. جیسے ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اور ان کی بنائی ہوئی روٹی اور ان کا دیا ہوا آپ کو نوالا, وہ ایک لذت جو ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. اور ساتھ میں جو آپ علی بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جو چائے پیتے ہو, بالکل وہ ایک اچھے لمحے جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کو ویڈیو کال پہ کہیں نہیں دکھ سکتا. علی بھائی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل بالکل شاہ, حقیقت ہے یار, ماں کے ہاتھ کے جو کھانے میں لذت ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور میں ہے. اور دوسرا جو یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ایک دوسرے کو چھیڑنا, گفتگو کرنا اور چائے پینا, ایسے ہی ہے. اس کا لیول ہی کوئی اور ہے بھائی. تو یہ بات بالکل حقیقت ہے. اور کئی دفعہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر آپ یہ چیز فیل یہاں کرتے ہو کہ آپ مطلب ہے کہ آپ کا دل ایسا فیل ہوتا ہے جیسے خالی خالی سا ہے, بالکل ایمٹی ہے. تو میرے خیال میں تنہائی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے فارنرز اور جتنے بھی لوگ جو باہر پردیسی رہتے ہیں ان کے لیے اسٹریس اور ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے تنہائی بھی ہے. بے شک علی بھائی, بالکل صحیح بولا آپ نے. علی بھائی آپ کا بالکل صحیح کہنا ہے, اور میں اس سے 100% جو ہوں نا اس کے ساتھ ہوں, آپ کے بالکل الفاظوں کے ساتھ اور آپ کی بیان کی ہوئی چیزوں کے ساتھ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. علی بھائی ہم نے بہت تنہائی کی باتیں کر لی ہیں, اب ہم آتے ہیں ایک نئے موضوع پر. علی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پردیس میں کامیابی کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ شاہ بالکل 100% ٹھیک ہے. لوگ اکثر صرف نتیجہ دیکھتے ہیں, سفر نہیں دیکھتے. وہ نہیں دیکھتے کہ ایک آدمی کتنے گھنٹے کام کرتا ہے, کتنی قربانیاں دیتا ہے اور کتنی بار اپنے جذباتوں کو دباتا ہے, جذبات کو دبا دیتا ہے. علی بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے, بٹ اس میں تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں. بعض اوقات تو علی بھائی ایسے ہوتا ہے کہ آپ مالی طور پر تو بڑے مضبوط ہو جاتے ہو, بالکل بالکل, مگر خوب پیسہ آ جاتا ہے. آپ اپنے پیاروں سے تو بہت دور ہو جاتے ہو, ہے یا ویل نہیں؟ سیڈ, بالکل ایسا ہی ہے. صحیح بات ہے. پیارے جو ہیں, جو اپنے ہیں, وہ پیسے کا نعم البدل نہیں ہے. بالکل حقیقت ہے یہ. چلیں علی بھائی, بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, اب اس کو آخری منزل پہ لے کے آتے ہیں چیزوں کو. تو مجھے بتائیں علی بھائی, پردیس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یار بہت ہی زبردست یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج ڈسکشن کیا, اور مجھے لگتا ہے کہ یار یہ ہر پردیسی کی دل کی بات کی ہے ہم نے, جو جن موضوعات پہ ہم نے بات کی ہے. یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردیس ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے یار شاہ. سب سے پہلے اس میں خود انحصاری آ جاتی ہے, اور وقت کی قدر کرنا, جو کہ ہم پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے. یاد ہوگا اگر آپ کو, بالکل ایسا ہی ہے. اندر کا نظم و ضبط مضبوط ہو جاتا ہے, مختلف سچویشنز تقاضوں کے اندر رہنا آ جاتا ہے, مختلف حالات کے اندر رہنا آ جاتا ہے. یہاں انسان کو زیادہ تر کام خود کرنے پڑتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. جس سے میری نظر میں, جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. زندگی میں ہر کچھ مل جاتا ہے آپ کو, مگر انسان جیسا آتا ہے ویسا نہیں رہتا علی بھائی. بالکل ایسے ہی ہے, انسان بالکل بدل جاتا ہے. انسان وہ جو اصل ہوتا ہے بالکل اس کی ہر چیز جو ہے وہ شخصیت, ہر چیز مضبوط, فائنینشلی ایوری تھنگ مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ انسان ویسا نہیں رہتا, یہ بات حقیقت ہے بالکل. بے شک, اور صحیح علی بھائی, بالکل. اب مجھے بتائیں علی بھائی کہ اصل خوشی کہاں پہ علی بھائی؟ کیا وہ پردیس میں ہے یا کیا وہ اپنے ملک میں ہے؟
یار میرے خیال میں خوشی کسی جگہ کا نام نہیں ہے. بالکل. خوشی تعلقات، سکون اور شکر گزاری میں ہے. کیا بات علی بھائی. اگر دل مطمئن ہو تو چھوٹا گھر بھی جنت لگتا ہے. او ہو. اور اگر دل میں بے چینی ہو تو بڑی سے بڑی کامیابی بھی ادھوری محسوس ہوتی ہے. بے شک بے شک. میری نظر میں آپ کو کافی چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں. اچھا تو آپ کے خیال میں شاہ؟ علی بھائی جو آپ نے بات کی ہے سیکریفائس کرنے کی، وہ بالکل 100% کی ہے. اور ابھی تک بہت کچھ سیکریفائس کی ہے. وقت، فیملی، اپنی صحت. کہوں گا بس یہی کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو سب چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی. بے شک. اس میں کوئی کسی بھی قسم کی دو رائے نہیں ہے. تو شاہ صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں. تو دوستو، پردیس کی زندگی نامکمل جنت ہے اور نامکمل آزمائش. اس میں خوبصورت پہلو بھی ہیں اور مشکل لمحے بھی آتے ہیں جو کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. شاہ میرے خیال سے یہ تو ہم نے چیدہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اٹھائی ہیں اس میں سے، اور ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک پردیسی کی کوئی نہ کوئی ایک کہانی ہوتی ہے. بے شک. تو اور ہم بھی وہی پردیسی ہیں اور انہیں میں سے آتے ہیں جس کی ایک کہانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جاتے جاتے میرا ایک سوال ہے بے شک. آپ سب سے، دیکھنے والوں سے. اگر آپ پردیس میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے وطن کی سب سے زیادہ کون سی چیز یاد آتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میرا اور شاہ کا. آپ سب سے جو بھی پردیس میں رہتے ہیں ان سے سوال ہیں. ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو اپنے وطن کی سب سے زیادہ کون سی چیز یاد آتی ہے. اور اگر آپ اپنے وطن میں ہیں تو کیا آپ پردیس جانا پسند کریں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہماری یہ موضوع اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کسی موضوع پہ ہم ڈسکشن کریں یا بات کریں تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. تو شاہ بالکل. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، ہماری باتیں اچھی لگی ہوں، ویوز آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں، جو نظارے ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ جو واک اینڈ ٹاک کا ہم نے کانسیپٹ ایک وہ کیا ہے، بنایا ہے، تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز گیو اٹ اے تھم. اور چلیں شاہ آپ بھی اس کو کنکلوڈ کر دیں. بالکل. آج کی بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا گہرائی والی باتیں، اور ہر بچے کا یہی ہے. تو میری طرف سے بھی سب کو ایک الوداع. ملیں گے انشاءاللہ نئی باتوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور آخر میں ایک وہی اگین التجا کہ اگر آپ لوگوں کو پسند آ جائے تو اس کو شیئر کر دیجیے گا. اور زندگی اور ہم چینل جو ہم نے کانسیپٹ کیا ہے، شروع کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو اگر واقعی آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. میری طرف سے السلام علیکم اور اللہ حافظ.